दोस्तों 1400 साल गुजर गए, लेकिन इन 1400 सालों में हमने ऐसे सिपा सालार भी देखे जो दुश्मनों की सफ़ों को चीर दिया करते थे। शहादत के जज्बे से सरशार ये जंगजू दुश्मन की तादाद से कभी नहीं घबराए। अल्लाह ताला की तलवार का लक़ब पाने वाले इस बहादुर और शुजा सिपा सालार का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद था। हज़रत खालिद बिन वलीद आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी थे। इन्होंने 125 के करीब जंगों में हिस्सा लिया और किसी एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई, और जो इलाके इन्होंने फ़तह किए वो आज भी मुसलमानों के पास हैं। और एक जंग ऐसी भी थी कि जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद इतना लड़े कि इनके हाथ से 9 तलवारें टूट गई थीं। हज़रत खालिद बिन वलीद की जंगी सलाहियतों को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने एक टैंक का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम पर रखा। दोस्तों आखिर क्या वजह थी, वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इस टैंक का नाम अल खालिद टैंक रखा? इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टैंक का नाम अल खालिद टैंक क्यों रखा गया। दोस्तों आर्मड कोर को जंग का बादशाह कहा जाता है। इस कोर के बगैर आप जंग जीतने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और पाकिस्तानी आर्मड कोर का मेन खिलाड़ी यानी टैंकों का बादशाह अल खालिद टैंक है, जो कि बेपनाह जंगी सलाहियतों का मालिक है। और अल खालिद टैंक कितनी तबाही फैला सकता है आप सोच भी नहीं सकते। 1990 में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर टाइप 90 टैंक की बेस पर यह टैंक बनाया था। 1970 में चाइनीज़ आर्मी ने सोवियत यूनियन से ख़तरे की बिना पर अपने पुराने T-59 टैंक्स रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट की थी। इसी मकसद के लिए चाइना गवर्नमेंट ने 1980 में नोरिनको कंपनी बनाने की मंजूरी दी थी, और ये कंपनी 1988 को वजूद में आई थी। फिर इस कंपनी को ऐसा टैंक बनाने का टास्क दिया गया जो T-59 टैंक को रिप्लेस कर सके और वक्त के सारे तकाज़ों को पूरा कर सके। चूँकि ये कंपनी न्यू थी और इसको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी जो इसके साथ मिलकर काम कर सके, और फिर पाकिस्तान भी T-59 टैंक के आगे की सोच रहा था और मकामी सतह पर टैंक बनाना चाहता था, और नोरिको कंपनी को पाकिस्तान से बेहतर कोई और पार्टनर नहीं मिल सकता था। इस कंपनी ने 1990 में पाकिस्तान के साथ मिलकर टैंक बनाने का फैसला कर लिया और इस पर माहिदा भी हो गया, लेकिन तब पाकिस्तान के पास टैंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद नहीं थे। हैवी रीबिल्ड फैक्ट्री जो कि उस वक्त तक T-59 टैंक्स को रीबिल्ड किया करती थी, पाकिस्तान ने इस कंपनी को रिप्लेस किया और 1992 को टेक्सला में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मुकम्मल किया, और इस कंपनी का नाम हैवी रीबिल्ड फैक्ट्री से हैवी इंडस्ट्री टेक्सला रख लिया। लेकिन इसी के दौरान चाइना की नोरिनको कंपनी ने MBT 2000 टैंक के नाम से प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, और अगस्त 1991 में इस टैंक को पाकिस्तान के सहराओं में टेस्ट किया गया। लेकिन ये टैंक उस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरियात पर पूरा नहीं उतर सका, और अगले 8 सालों में पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसमें तब्दीलियां की और मकामी सतह पर टैंक बनाने की सलाहियत पर 20 मिलियन अमरीकी डॉलर्स से भी ज़्यादा खर्च कर दिए। 2001 तक ये टैंक मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। 2001 में ही इस टैंक को सर्विस में शामिल कर लिया गया। 20 जुलाई 2001 में पहले 15 अल खालिद टैंक बैच को आर्मड कोर की 31 कैवलरी की रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। अल खालिद टैंक के मेन आर्मामेंट में 125 mm की स्मूथ बोर गन है, और इस गन की बैरल से 1200 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इस बैरल को सख्त क्वांटिटी कंट्रोल से गुजारा जाता है, और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि ये गन 1100 राउंड से भी ज़्यादा फायर कर सकती है, और जो बैरल ये टेस्ट पास ना कर सके उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। 125 mm की इस गन से 3 किस्म के राउंड फायर किए जाते हैं। एक APFS DS राउंड, इस एमिनेशन में धमाकाहेज मवाद मौजूद नहीं होता, लेकिन ये राउंड कैनेटिक एनर्जी के फार्मूले से और डिप्लीटी यूरेनियम के इस्तेमाल से आर्मोर टारगेट के लोहे की दीवार को भी फाड़ देता है। इस राउंड के साथ 125 mm गन की अफेक्टिव रेंज 3 किलोमीटर तक है। दूसरा हीट FS राउंड है। इस राउंड में धमाकाहेज मवाद मौजूद होता है। ये राउंड टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस राउंड के साथ 125 mm गन की रेंज 4 किलोमीटर तक है। और तीसरा है HEFS राउंड। ये राउंड हाई एक्सप्लोजिव राउंड है, लेकिन ये इन्फेंट्री, बंकर्स, लाइट व्हीकल्स
اور دوسرے سافٹ ٹارگٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس راؤنڈ کے ساتھ 125 mm گن کی ایکٹیو رینج 4 کلومیٹر تک ہے۔ دوستو اس ٹینک سے اینٹی گائیڈڈ لانگ رینج میزائل بھی فائر کیا جا سکتا ہے جس کی ایفیکٹو رینج 5 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اس گن میں آٹومیٹک ایمونیشن ہینڈلنگ سسٹم لگا ہوا ہے جو راؤنڈز کو آٹو ریلوڈ کر سکتا ہے اور اس کی مشین میں 24 راؤنڈ ہر وقت فائر کے لیے تیار ہوتے ہیں اور یہ گن 1 منٹ میں 8 راؤنڈ فائر کر سکتی ہے۔ آٹو ریلوڈ سسٹم کی وجہ سے ہی اس کے کریو ممبرز کی تعداد 3 ہے جو کہ ڈرائیور، کمانڈر اور گنر ہیں۔ اگر آٹو ریلوڈ سسٹم نہ ہوتا تو کریو ممبرز کی تعداد 4 ہوتی اور چوتھا ممبر لوڈر ہونا تھا جو 23 کلو کے راؤنڈز کو اٹھا کے گن میں ڈالتا۔ الخالد ٹینک کے سیکنڈری ارمامنٹ میں 7.6 mm مشین گن ہے جس کے ساتھ 3000 راؤنڈ ہوتے ہیں اور 12.7 mm مشین گن ہے جو کہ اینٹی ایئر کرافٹ کے لیے اور گراؤنڈ لیول پر بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 500 راؤنڈ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسموک جنریٹر اور لانچر بھی ہوتے ہیں جو دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوستو اس ٹینک میں آٹومیٹک ٹارگٹ سسٹم، نائٹ ویژنز اور تھرمل امیجنگ سائٹ بھی لگی ہوتی ہے۔ اس ٹینک میں پاکستان کا اپنا بنایا ہوا رہبر کے نام سے انٹیگریٹڈ بیٹل فیلڈ مینجمنٹ سسٹم نصب ہے اور یہی سسٹم اس ٹینک کو بہت زیادہ نمایاں بناتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم انڈیا کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ انڈیا اس سسٹم پر کام کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 2025 تک یہ سسٹم مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایک ڈیجیٹل کمیونیکیشن سسٹم ہے جو کہ ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا اور سینٹر فار ایڈوانس ریسرچ انجینئرنگ نے مل کر بنایا ہے۔ اس ٹینک کے اندر ایک سکرین نصب ہوتی ہے۔ اس سسٹم کے تحت جنگ میں دوسرے ساتھی ٹینکس اور گاڑیوں سے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے جس سے اس کے کمانڈرز کو APC ٹینکس کو آرڈر دینے اور اپنی حکمت عملی بدلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس سسٹم کے تحت سیکرٹ ڈیٹا بھیجا بھی جا سکتا ہے اور ریسیو بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ٹینک کی ویڈیو فوٹیج بھیجنا اور جاسوس ڈرون سے ایڈوانس ایریا کی معلومات حاصل کرنا ہے۔ اسی سسٹم کے تحت ڈرائیور پینل میں لینڈ نیویگیشن بھی ہوتی ہے جو کہ GPS اور ڈیجیٹل میپ پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ ڈرائیور کو صحیح لوکیشن اور راستہ فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سسٹم میں یہ خوبی ہے، یہ سسٹم زمینی اور فضائی ٹارگٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اور 12.7 mm کے ذریعے ریموٹ فائرنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی سسٹم میں دشمن کی حرکات کی نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے اور اس حصول کے لیے لیزر ٹارگٹ انڈیکیشن بھی موجود ہے۔ اور اگر الخالد ٹینک کی پروٹیکشن کی بات کریں تو کوئی بھی گولہ اس کو آسانی سے تباہ نہیں کر سکتا کیونکہ الخالد ٹینک کی باڈی کمپوزٹ آرمر اور ایکسپلوزیو ری ایکٹیو آرمر پر مشتمل ہے جس پر ہائی ایکسپلوزیو اور APFSTS یعنی کینیٹک انرجی والے راؤنڈ اثر نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ اس میں نیوکلیئر اور کیمیکل ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہے۔ انفرا ریڈ کے ذریعے دشمن کی نظر میں نہ آئے اسی مقصد کے لیے ریفلیکٹیو پینٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پروٹیکشن کے لیے اس میں لیزر ڈیٹیکشن سسٹم ایڈ کیا گیا ہے جو کہ پاکستانی کمپنی میں ہی بنایا گیا ہے۔ یہ ٹینک کے گرد 360 ڈگری پر بھی خطرے کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ لیزر ٹارگٹ فائنڈر اور لیزر رینج فائنڈر کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد الارم بجا دیتا ہے اور آٹومیٹک اسموک جنریٹر کو آن کر دیتا ہے اور دوسرے سسٹم کو بھی ہیک کر کے جواب دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کا ہی بنایا ہوا LTS 786P لیزر تھریٹ سینسر بھی موجود ہے۔ یہ ایک ارلی وارننگ ڈیوائس ہے جو کہ کسی بھی سمت سے خطرہ محسوس ہونے پر آڈیو اور ویژول الارم کو بجا دیتا ہے اور تھریٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن بتا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ارد گرد 10 کلومیٹر تک اگر کوئی بھی لیزر کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ جلدی سے بتا دیتا ہے اور الارم بجا دیتا ہے۔ یہ سسٹم برجز اور دوسری مخصوص جگہوں پر بھی نصب ہو سکتا ہے۔ اگر الخالد ٹینک کے انجن کی بات کی جائے تو اس میں 6TD2 لیکوڈ کولڈ ڈیزل انجن لگا ہوا ہے جو کہ یوکرائن کمپنی کے MDB کا بنا ہوا ہے۔ یہ 6 سلنڈر سپر چارج انجن ہے جو کہ 1200 ہارس پاور ڈیلیور کرتا ہے۔ یہ انجن دنیا کے پاورفل انجنز میں شمار ہوتا ہے جو اس ٹینک کو 72 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ فراہم کر سکتا ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ یہ ٹینک دنیا کے بہترین ٹینکس میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ٹینک کی آپریشنل رینج 500 کلومیٹر تک ہے جس کے بعد اس کی ری فلنگ کی جا سکتی ہے۔
جنگ کی صورتحال میں اس پر ایکسٹرا فیول بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹینک میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ یہ پانی کے اندر بھی چل سکتا ہے۔ دوستو اتنی زیادہ اسپیسیفکیشنز اور خصوصیات ہونے کے باوجود بھی یہ ٹینک دنیا کے بہترین ٹینکس کے مقابلے میں بہت سستا ہے۔ اس کی پر یونٹ کاسٹ 4.7 بلین سے 5.8 بلین تک ہو سکتی ہے۔ پاکستان اس ٹینک کے 2 ویریئنٹس بنا چکا ہے جو کہ الخالد اور الخالد 1 کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ پاکستان اب الخالد 2 پر کام کر رہا ہے جو کہ جلد ہی منظر عام پر آنے والا ہے اور یہ ٹینک دشمن کے لیے سرپرائز ہوگا۔ پاکستان 500 کے قریب الخالد ٹینک بنا چکا ہے اور جلد ہی یہ تعداد 600 تک پہنچ جائے گی، کیونکہ انیشل سالوں میں پاکستان صرف 15 ٹینکس بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا جو کہ 50 تک پہنچ چکی ہے۔ کئی لوگ اس ٹینک کا موازنہ انڈیا کے ارجن ٹینک سے کرتے ہیں جو کہ سراسر الخالد ٹینک کی توہین ہے۔ باقی آپ اس ٹینک کی خصوصیات کو دیکھنے اور سننے کے بعد اس فیصلے تک پہنچ گئے ہوں گے کہ کیوں اس کو کھلاڑیوں کا کھلاڑی کہا جاتا ہے اور الخالد ٹینک اس کو نام کیوں دیا گیا ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں، اور کومنٹ سیکشن میں #الخالد ٹینک لکھ کر ہمیں کومنٹ کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ نگہبان۔